السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 سے 195 تک ہے، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا۔ مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہی ہدایت کی جاتی رہی، لیکن مدینہ میں آ کر جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مل گئی، اور اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی رہی اور ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس میں بھی ساتھ یہ جو اب آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اگر جنگ کا حکم مل گیا ہے، ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی اللہ کو، اور لڑنا بھی ان سے جو تم سے لڑے، اللہ کو زیادتی پسند نہیں۔ اس آیت سے مدافع نے جنگ کی اجازت ملی، کیونکہ بدر، احد اور جنگ خندق یہ سب ڈیفینسو وار تھی، وہ لوگ آئے تو ڈیفینس کیا گیا، اور جنگ خندق میں تو سارے لوگ کٹھے چڑھ دوڑے تھے کہ اسلام کو ختم کریں، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ اس جگہ پہ جا کے، یعنی مدینہ میں جا کے اسلام پھل پھول رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ اجازت دی، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ زیادتی نہیں کرنی، اسلام جنگ میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، اور مارو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو۔ یعنی اب یہ حال ہے کہ اب وہ کوئی تمہارے راستے میں آڑ بنے یا تمہیں روکیں تو تم بھی ان کو مار سکتے ہو، اور جیسے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے اور تمہارے شہر سے نکالا، تم بھی ان کو نکال سکتے ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، شدید ہے، اور فتنے کے بہت سارے مفہوم ہیں، اور فتن گولڈ کو پگھلا کر جو بالکل کندن بنتا اس کو بھی کہتے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ بیت اللہ کا متولی بن کے تو خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، حالانکہ انہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے تھے، یہ بھی فتنہ ہی تھا۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ داخل ہونے سے بھی روکتے۔ یہ سب فتنہ کے ہی کام تھے، اور جو اسلام لا کر کلمہ ان کے سامنے پڑھتا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، جیسے اگر ہم پیچھے اسلامک ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اسلام جنگ میں بھی امن کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجتے تو انہیں تاکید کرتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ لڑنا جو تم سے نہ لڑیں، اور پھر عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر تکلیف نہ دینا، لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا، اور کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرنا، راہبوں اور درویشوں کو اور ان کے گرجوں کو نہ ڈھانا، درختوں کو نہ کاٹنا، یعنی قوت وہاں لگانا جہاں ضرورت ہو، جہاں سے تمہیں کوئی آگے سے تکلیف ملتی ہو۔ تو اسلام تو جنگ کی حالت میں بھی جانوروں کو مارنے تک سے منع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں ایک عورت کو دیکھا کہ جو ماری گئی تھی، آپ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک دفعہ کچھ صحابہ نے کچھ بچوں کو مار ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا کیوں تم نے بچوں کو مارا؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو مشرکوں کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا تم بھی کبھی مشرکوں کے بچے تھے۔ تو یعنی اسلام کتنی خوبصورت طریقے سے جنگ کی حالت میں بھی احکام دیتا ہے کہ وہاں زیادتی کرو اس سے جس نے تم سے زیادتی کی، نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، لیکن فتنے سے اور فساد سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور اگر کوئی جنگ کی حالت میں بھی معافی مانگ لے، جیسے کچھ صحابہ نے ایک شخص پہ قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حضرت اسامہ نے ان کو مار ڈالا، لگا کہ ایسے جھوٹی جان بچانے کے لیے پڑ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، بار بار یہ کہا کہ اسامہ کیا ہوگا جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ آیا اور تم نے اسے مارا ہوا۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اس نے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ تو اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ کوئی جھوٹا بھی کہہ دے اینڈ ٹائم پہ تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ اس کے باطنی معاملات اللہ کی سپرد ہیں۔ ایسے اسلام کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ دہشت گرد ہے یا تلوار سے پھیلا ہے تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ قبائل جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتے رہتے تھے، صرف ان کا رخ بدلا تھا کہ آپس کی خانہ جنگیوں سے نکل کر دارالاسلام میں آؤ اور دارالاسلام میں آ کے کلمہ حق کے لیے لڑو اگر تمہیں لڑنا ہی ہے۔ تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ شرک اور کفر کو روکنے کے لیے ہی تو اسلام آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اس آیت میں اللہ فرماتے کہ بیت اللہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک حرمت والا ہی ہے۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور یہ احترام اور بزرگی اس کی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ کھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کے اس فرمان سے یعنی فتح مکہ کے دن مراد، جس دن آپ نے مکہ والوں سے جہاد کیا اور مکہ کو فتح کیا، صرف چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ وہ بعض علماء کرام فرماتے کہ مکہ صلح سے فتح ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے۔ ابو سفیان حالانکہ ساری عمر آپ کے خلاف لڑتا رہا، جنگوں میں بھی رہا، اس وقت تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ پھر فرمایا ہاں اگر وہ تم سے یہاں سے لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے، یعنی حرم کی حرمت کا اگر کوئی دوسرا دھیان نہ رکھے تو تم بھی نہ رکھو اور ظلم کو دفع کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب سے لڑائی کی بیعت لی تھی، جبکہ اس وقت یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان جو رضی اللہ عنہ ان سے بات کرنے گئے تھے ان کو شہید کر دیے گئے، اس وقت آپ نے بیعت لی تھی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ فرماتے اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہاں حرمت والی جگہ پہ لڑنے سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین خالص ہو جائے، یعنی وہی غالب آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر ہی زیادتی کی جائے گی۔ اب یعنی یہ اللہ کی راہ میں جنگ کے جو پرپز ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی پرپز نہیں ہے جنگ کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور شرک کا فتنہ مٹانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات یعنی کلمہ بلند ہو اور اس کے دین کا بول بالا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، یعنی توحید پر آ جائیں، اور جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جان اپنے مال کو بچا لیں گے، مگر اسلامی احکام میں ان کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ کفار شرک و کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ یہاں لفظ عدوان جو ہے وہ زیادتی کے معنی میں ہے، وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے
بدلے کے لیے، یعنی حقیقتاً وہ زیادتی نہیں، یعنی جتنی کوئی تم پہ کرے اتنی، جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ تم پر زیادتی کریں تو ان پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تم پر کی۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، تو برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، پھر اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لینا جتنی تم پر زیادتی کی گئی۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں اور اللہ کے احکام کے مطابق اور آیات کے مطابق یہی ہیں کہ جتنا بھی کوئی ظلم کرے صرف اتنی ہی اس کے ساتھ ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی گئی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں اور تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں عمرہ کے لیے صحابہ کرام سمیت مکہ کی طرف چل پڑے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا، اور آخرکار اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، یعنی اس سال ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور اس سال آپ تشریف لے جائیں یعنی واپس چلے جائیں۔ اور چونکہ ذی القعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات۔ پھر اس وقت چونکہ جیسے میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تھی یا افواہ مل گئی تھی، تو آپ نے اس وقت صحابہ سے بیعت لی تھی، لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو فوری سے ملتوی کر دیا اس ارادے کو۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ فرماتے کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ حضرت ابو عمران رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا، تو بعض لوگ کہنے لگے دیکھو یہ اپنی جان اپنی ہاتھوں ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر ابو ایوب نے فرمایا اس آیت کا مطلب ہم زیادہ اچھا جانتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کے ساتھ جنگ اور جہاد میں شریک ہوتے رہے، آپ کی مدد پر رہے، یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے، تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں رہے، اور اب جب کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، تو ہم اپنے مال اور اولاد کی خبر گیری کریں، کچھ کھیتوں کی دیکھ بھال اور باغوں کا کچھ خیال کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف توجہ دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے فوراً سے اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں تم گم ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں اور جہاد کے لیے جہاد صرف جنگ ہی نہیں، دین کی کوئی بھی جد و جہد جہاد کے زمرے میں آتی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ انسان دنیا کے معاملات میں بہت بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے، لیکن دین کے ترقی کے لیے اور دین کے معاملات میں تھوڑی دل کی تنگی آتی، تو یہ اللہ نے فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے، یعنی اپنی جہاں دل کی خوشی ہو وہاں تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا۔ اور ایک تو یہ وجہ مطلب شان نزول ہے کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ہمارا یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب ہم گھروں کی طرف توجہ دیں، تو اللہ نے کہا یہ خرچ کرنا یعنی اب مال کو سمجھے ادھر لگانے کی بجائے یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں لگاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکتوں کی طرف نہ ڈالو، اور احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والے پسند ہیں۔ اور اس میں مختلف یعنی تفاسیر ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے کہ گناہگار کا رحمت باری سے نا امید ہو جانا بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے،
اور بعض مفسرین فرماتے کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر اور اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے احسان کا ذکر کیا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والوں سے محبت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے اچھا کس کا دین جو اپنے آپ کو فرما بردار کر لے اور وہ محسن ہو۔ محسن وہ ہوتے ہیں جو ہر کام کو اپنی طرف سے پرفیکشن کے لیول پہ کرے، جو کسی بھی کام سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ میں بس اب نماز روزہ کرتا ہوں تو بس ٹھیک ہے، یہ نیکیاں کافی ہیں۔ ہر وقت نئی سے نئی جد و جہد میں رہے اور اسلام کے آگے آگے یعنی والسابقون السابقون میں جائے، اور اس کو کبھی بھی سکون نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اپنے کام کو کافی، اپنی نیکی کو کافی سمجھ کر تو وہ آرام سے بیٹھ جائے، بلکہ محسن ہر حال میں نیکی کے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو سب صحابہ میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کون جنازہ کے ساتھ گیا ہے؟ تو پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی سب صحابہ میں سے بتایا کہ میں جنازے کے ساتھ بھی گیا۔ پھر فرمایا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ تو اس طرح آپ نے مختلف نیکیوں کے بارے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت نیکیاں کرنے والے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ یہ سوال کرتے تھے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک نیکی کر لی ہے تو اب کافی ہے نمازی، اور وہ دیکھیں کہ وہ کیسے نمازی تھے اور کیسے قرآن کو پڑھنے والے اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرنے والے تھے، کہ آپ کے فٹ سٹیپ پہ چلتے تھے، ان باتوں کو بھی فالو کرتے تھے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، ایسی محبت کرنے والے تھے، لیکن آرام سے نہیں بیٹھتے تھے۔ جتنے بھی اشرف مشرف صحابی ہیں جنہیں دنیا میں اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، کیا وہ آرام سے بیٹھ گئے؟ تو محسن تو چین سے بیٹھتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اپنی قوت، اپنی طاقت کو ہر وقت، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی صحت کو، اپنی کوالٹیز کو، اپنے ذہن کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ تو محسن مطمئن ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ کو خوبصورت معاملہ، خوبصورت کام اور خوبصورت نیکیاں، اور اس میں بھی انسان ہمیشہ اسے لگے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ ہے محسن کا درجہ۔ تو اللہ فرماتے کہ تم احسان کرو، اللہ کو ایسے محسنین ہی پسند ہیں کہ جو رکتے نہیں ہیں، جو چلتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، تو جگر کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، قبض جگر کو کہتے ہیں۔ اتنا کام کرتا ہے کہ ڈھیروں فیکٹریاں اتنا کام نہیں کر پاتی جو اللہ نے ایک جگر سے کام لیا۔ تو جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، اگر یہ کسی دن ہم سے ریسٹ مانگے، یعنی آنکھ کہے کہ آج مجھے دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، اور وہ دیکھے نہ، تو کیا حال ہو ہمارا؟ یا دل کہے کہ میں چل چل کے تھک گیا ہوں اور مجھے آج ریسٹ کرنا ہے، کوئی چیز بھی ریسٹ نہیں کرتی۔ ایک چیز بھی اللہ کی بنائی ہوئی ریسٹ کرنے لگ جائے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے۔ تو یہی حال محسن کا ہوتا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، نہ مطمئن ہوتا ہے، ہر وقت اس کے اندر لگن ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے لمحوں سے فائدہ اٹھا لوں۔ بس یہی اللہ کو پسند ہے، اور کہ انسان اپنی جد و جہد کرتا رہے۔ پرفیکٹ تو کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ بن سکتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہوئی چیزوں کے مقابلے میں وہ سمجھے کہ میرا شکر ادا ہو گیا یا میری تعریف ہو گئی اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لمیٹڈ چیزیں ہیں، ہم لمیٹڈ مخلوق ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی نعمتیں ان لمیٹڈ ہیں۔ اس نے کہا تم چاہو بھی گننا تو نہیں گن سکتے، لیکن انسان اپنی سی کوشش تو کر سکتا ہے، اس کوشش کو ہی اللہ دیکھے گا۔ تو یہ محسنین کا درجہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محسنین، خاشعین، متقین میں کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔